السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم مستحبات وضو کے باقی مسائل پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے آج اس سوال سے شروع کرنا ہے کہ وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے آداب تو بہت زیادہ ہیں، مثلاً چھنگلیا کا سیرپ بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، اور نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ نواقض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ جواب: کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی مثلاً خون نکلا اور خون نکل کر بہہ گیا، بس بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آسان سی مثال ہے، یہ آگے آ بھی رہا ہے، مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ سوال: آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر بہا، باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ سوال: اگر زخم پر خون ظاہر ہو، اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال: قے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ جواب: قے میں پت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑی قے ہوئی، پھر وہ متلی جاتی رہی، پھر دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی سی قے ہوئی، تو ان دونوں مرتبہ کی قے کو جمع نہ کیا جائے گا اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بس ہر بار کی جو متلی ہوتی ہے اس سے جو ذائقہ خراب ہوا، الٹی آئی، قے ہوئی، اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ ہاں، اگر ایک دفعہ کی متلی ختم ہو جاتی ہے، ذائقہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر متلی ہوتی ہے تو اس کا الگ سے اندازہ لگایا جائے گا۔ سوال: بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے۔ سوال: قے اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب: جونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر یا پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ سوال: کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: کھڑے کھڑے سو جانے، یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے، یا نماز کی کسی حالت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قعدہ میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب: جی ہاں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، ان کی یہ خصوصیت اور خاص فضیلت تھی۔ سوال: کیا نماز میں قہقہ مار کر یعنی کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: قہقہ سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں،
नमाज में कहका मारकर हंसने से वज़ू टूटने की ये शर्तें हैं। नंबर 1, हंसने वाला बालिग मर्द या औरत हो, क्योंकि नाबालिग के कहके से वज़ू नहीं टूटता। नंबर 2, जागते में हंसे, बस अगर नमाज में सो गया और सोते में कहका मारकर हंसा तो वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 3, जिस नमाज में हंसा है वो रुकू सजदे वाली नमाज हो, बस नमाज जनाजा में कहका से वज़ू नहीं टूटता। तो ये 3 शर्तें बयान की गई हैं। अगर इन 3 शर्तों में जो शराइत कहका मारने से वज़ू टूट जाने की हैं तो उनसे वज़ू टूट जाएगा। सवाल, क्या किसी दूसरे के सतर पर नज़र पड़ जाने से वज़ू टूट जाता है? जवाब, अपने या किसी दूसरे शख्स के सतर पर कसदन या बिला कसद नज़र पड़ने से वज़ू नहीं टूटता। गुस्ल के बाकी मसाइल। सवाल, गुस्ल की कितनी किस्में हैं? जवाब, 3 किस्में हैं, फ़र्ज़, सुन्नत, मुस्तहब। सवाल, गुस्ल फ़र्ज़ कितने हैं? जवाब, 6 हैं, इनका बयान आगे आने वाला है। सवाल, गुस्ल सुन्नत कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, गुस्ल सुन्नत 4 हैं और वो चारों ये हैं: जुमा की नमाज़ के लिए गुस्ल करना, दोनों ईदों की नमाज़ के लिए गुस्ल करना, हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना, अराफात में वकूफ़ करने के लिए गुस्ल करना। तो जो फ़र्ज़ गुस्ल हैं उसकी 6 किस्में हैं, वो आगे इंशाल्लाह आती हैं तो वहाँ हम पढ़ लेंगे। जो सुन्नत गुस्ल की किस्में हैं वो 4 हैं, इनको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। बाकी इंशाल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।